ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ایک مدرسے اور مسجد کی سطح پر مسجد اور مدرسے میں قیام پاکستان اور پاکستان کی آزادی کے حوالے سے تقریب، اس طرح کی تقریبات تو یا چوک اور چوراہوں میں ہوا کرتی ہیں یا سیمینار ہالوں میں ہوا کرتی ہیں اس طرح کی تقریبات۔ مسجد کا، مدرسے کا اس طرح کی پروگرامات سے کیا تعلق؟ تو اس کا میں دو طرح جواب آپ لوگوں کو دوں گا اور آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ مدرسے اور مسجد میں قیام پاکستان اور آزادی پاکستان کے حوالے سے تقریبات، یہ بین ثبوت اور دلیل ہے کہ اہل مدارس، علماء، مساجد والے یہ اینٹی پاکستان نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے مخالف نہیں، اینٹی پاکستان نہیں، الحمدللہ ہم پاکستان کے حامی ہیں۔ اور صرف حامی نہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ بنایا ہم نے ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ رب العزت کے بعد پاکستان کے مالک اور وارث ہیں۔ ایک تو اس لیے ہم یہ پروگرامات یہاں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف نہیں، ہم پاکستان کے حامی ہیں، ہم پاکستان کے بنانے والے ہیں۔ اور اس پر تاریخ گواہ ہے۔ حضرت العلامہ صاحب نے، علامہ خضر ایاز صاحب نے آپ کو تقریباً 200 سالہ تاریخ کا تذکرہ اجمالاً کر دیا ہے۔ چونکہ اردو میری اپنی زبان نہیں تو کوشش کروں گا، اگر کچھ اوپر نیچے ہو تو پہلے سے معذرت۔ انہوں نے تقریباً پاکستان کے آزادی اور اس تحریک کے حوالے سے علماء کا کردار، تقریباً 200 سالہ تاریخ کا تذکرہ کیا۔ میں 200 سالہ تاریخ سے ذرا آگے آ کر قریب پاکستان نہ بنتا اگر اس پاکستان کی آزادی اور تحریک پاکستان کے پش پر، مسلم لیگ کی حمایت پر اور علامہ اقبال کے ساتھ علماء اور مدارس والا نہ ہوتے۔ پاکستان بنا ہے تو علماء کرام اور اہل مدارس کی تعاون سے بنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے۔ اگر بالاکوٹ کی سرزمین کی تاریخ کو اگر ہم اٹھائیں اور دیکھیں، بالاکوٹ کے میدان کارزار میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید کی شہادت یہ پاکستان کی آزادی کی بنیاد تھی۔ انہوں نے شہادتیں دی، انگریز اور سکھ کو اس ملک سے بھگانے، اقتدار ان سے چھیننے اور اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے بالاکوٹ کے سرزمین پر شہادتیں دیں۔ ان کے بعد ان کے علمی اور تحریکی وارث علماء دیوبند، خصوصاً حاجی امداد اللہ مکی رحمہ اللہ، رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ، مولانا ضامن شہید اور ان کے کافی تعداد میں ساتھی، جنہوں نے شاملی میں جہاد کیا، انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ شاملی کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ انگریز کے خلاف علم بغاوت اور جہاد بلند کرنے والے یہی علماء اور مدارس والے تھے۔ اور اس کے بعد دیوبند بننے کے بعد میدان عمل میں
پہلے شیخ الہند رحم اللہ جیل جانے سے پہلے ان کے کندھے پر بندوق تھا جہاد کے لیے، اور جب واپس آئے تو مسلح جہاد کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے تحریک آزادی کی تحریک چلائی، اور شیخ الہند اور ان کی جماعت اور علماء دیوبند نے یہاں سے انگریز کو باہر نکال دیا اور ہندوستان کے سرزمین سے ان کو نکالنے پر مجبور کیا، اور آخرکار تحریک آزادی نے تحریک پاکستان کی صورت اختیار کر لی، کیونکہ پہلے تو یہ نعرہ تھا، علماء کا یہ خیال تھا کہ ہمیں متحد ہندوستان دیا جائے، کیونکہ ہندوستان پر کافی صدیوں سے مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور انگریز آ کر مسلمانوں سے یہ ملک چھین لیا، تو ان کا مطالبہ تھا کہ واپس ہندوستان ہمیں واپس کر دیا جائے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ہمیں تو نہیں دے رہے، لیکن ہمیں انگریز سے آزادی کے بعد ہندو کے غلام بن جائیں گے، ہم ان کے غلام ہوں گے۔ تو اس کے بعد اس وقت کے مسلمانوں کے لیڈر اور بعض علماء نے یہ سوچا، یہ بصیرت کا فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک پاکستان کے نام سے دیا جائے۔ اس وقت سے تحریک پاکستان کی تحریک چلی، اور اس تحریک میں پھر علماء نے کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال اسی طرح محمد علی جناح کے ساتھ، بلکہ ان کے دائیں بائیں علماء کھڑے تھے، شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کھڑے تھے، مفتی محمد شفیع کھڑے تھے رحم اللہ، سید سلمان ندوی رحم اللہ کھڑے تھے، اور ظفر احمد عثمانی رحم اللہ کھڑے تھے۔ یہ علماء دیوبند ساتھ کھڑے تھے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ یہ علماء اور اہل مدارس کی محنتوں کا ثمرہ ہے، یہ علماء نے بنایا ہے۔ علماء کا کیا کردار ہے؟ علماء کا یہ کردار ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں علماء، عوام، مذہبی لوگوں کی خون پسینہ شامل ہے۔ پاکستان علماء اور عوام کے خون پسینوں پر بنا ہے۔ یہ کردار پہلے بھی تھا، یہ کردار اب بھی ہے، اور انشاءاللہ جب تک پاکستان قائم رہے گا اس وقت تک علماء کا کردار رہے گا۔ یہ ملک ہم نے بنایا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ علماء نے بنایا۔ وہ علماء ہمارے علمی، ہم ان کے وارث ہیں، اور اسی طرح ہمارے نسبی آباء و اجداد نے بنائے۔ اس ملک کے جتنے باسی ہیں اور رہنے والے ہیں، ان کے دادوں اور پردادوں نے یہاں قربانیاں دی ہیں۔ یہ ہمارے نسبی آباء و اجداد اور علمی اور روحانی آباء و اجداد کا ورثہ ہے جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے آج سیکولر لبرل لوگ، اور ہمارے ملک کا سیکولر اور لبرل طبقہ تاریخ کو مسح کرنے کے لیے، لوگوں کی سوچ اور فکر کو خراب کرنے کے لیے، کہ پاکستان کسی نظریے، پاکستان کسی اسلامی نظام کے تحت وجود میں نہیں آیا، بلکہ قائد اعظم ایک سیکولر اور لبرل پاکستان چاہتے تھے۔ یہ تاریخی جھوٹ ہے، یہ تاریخ کو مسح کر رہے ہیں۔